بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بہنوں اور بھائیوں کو چینل یسرب کے والی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار صدقے دل سے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پیارے دوستو، واقعہ کربلا کے بعد حسین ابن علی کی فوج سے وابستہ متعدد خواتین اور بچوں کو گرفتار کر کے قید کر دیا گیا۔ بازار اور ہجوم والے مقامات سے گزار کر ان کی توہین کی گئی اور انہیں یزید ابن معاویہ کے دربار شام بھیج دیا گیا تھا۔ جنگ میں شہادت کے بعد حضرت امام حسین کو سید الشہداء کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ صبر و استقلال اور عزم و ہمت کی تاریخ رقم کرنے کے ساتھ ساتھ لشکر یزیدی کے بے حد و انتہا ظلم کو آزمائش خداوندی تسلیم کرتے ہوئے یہ کاروان حسینی، جو کہ اب کرب و بلا کی شیر دل خاتون کی قیادت میں آ کر کاروان زینبی کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ قافلہ جب شہر شام میں داخل ہوا، کرب و بلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام تک اس قافلے پر کیا کیا مصائب اور آلام ڈھائے گئے، اس کارواں کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ظلم و بربریت کے پہاڑ کس قدر توڑے گئے، تشدد اور حیوانیت کی کیا کیا مثالیں قائم کی گئیں، اس بیزار و مددگار اور مظلوم قافلہ کے افراد نے کس کمال پامردی اور حوصلہ کے ساتھ ان کا سامنا کیا، یہ تمام واقعات اور حالات روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام تک کے راستے میں بہت سے چھوٹے چھوٹے مزارات شہداء ہیں جن کی وجہ سے وہاں شہر آباد ہو چکے ہیں۔ ان سوالات کے واضح جواب لیے ہوئے ہیں اور ارباب سیر و مقاتل نے نہایت صراحت اور وضاحت کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے۔ مختصر یہ کہ شام کے لوگوں نے اسلامی دستور اور تعلیمات کو خالد بن ولید، معاویہ، زیاد اور ان جیسے افراد کی رفتار و کردار کے آئینے میں دیکھا تھا۔ انہیں سیرت پیغمبر اور مہاجرین انصار کے طرز عمل کا کچھ پتہ نہ تھا۔ سن 1 ہجری میں شام میں چند افراد تھے جن کی عمریں 60 سال سے اوپر تھیں، جن کی ترجیح یہی تھی کہ وہ ایک کونے میں بیٹھ جائیں اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ شام کے لوگ یہ بات سننے پر آمادہ نہ تھے کہ حضرت محمد کے رشتہ دار اور قریبی بنی امیہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہیں۔ اکثر مقتل کی کتب میں یہ لکھا گیا ہے کہ اسیروں کے شہر دمشق میں داخل ہونے کے موقع پر لوگوں نے شہر کو سجایا ہوا تھا۔ یزید نے اپنے دربار میں یہ اشعار پڑھے: کاش آج میرے جنگ بدر میں مارے جانے والے بزرگ زندہ ہوتے، یہاں موجود ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے کس طرح محمد کی آل سے ان کا انتقام لیا ہے، کیونکہ اس دن یزید کی مجلس میں اس کے ارد گرد ایسے افراد بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اسلام اور پیغمبر کو اقتدار اور حکومت تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا ہوا تھا، نہ کہ قربت خدا کا ذریعہ۔ پیارے دوستو، آپ ملاحظہ فرمائیں کہ دونوں محفلیں ایک طرح کی ہیں اور باتیں بھی ایک جیسی۔ کوفہ میں ابن زیاد بھی خوشی سے پھولا نہیں سماتا تھا کہ اس نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے اور عراقیوں کے ہاتھوں سے ان کی قوت چھین لی ہے۔ شام میں یزید افتخار کر رہا تھا کہ جنگ بدر میں اس کے مقتول بزرگوں کا خون رائگاں نہیں گیا۔ اگر یہ معاملہ یہیں پر ختم ہو جاتا تو کامیاب تھا، لیکن جناب زینب نے، بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اس کی کامیابی کا پھل کھانے نہ دیا۔ وہ جسے اپنے لیے شیریں سمجھ رہا تھا، جناب زینب عالیہ نے اس کا مزہ حد سے زیادہ کڑوا کر دیا اور اس کے لیے تلخ بنا دیا۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مختصر گفتگو میں اہل مجلس کو سمجھا دیا کہ ان پر حکومت کرنے والا کون ہے اور کس کے نام پر حکومت کر رہا ہے، اور رسیوں میں جکڑے اس کے سامنے کھڑے قیدی کون ہیں۔ جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے۔ جناب زینب کبریٰ کا خطبہ دربار یزید میں، زینب ہجوم عام سے کرنے لگی خطاب: باطل کا کھل رہا ہے برہم، شام آ گئی۔